یاد رکھنا نیت کی، پھر اس نیت کو جتنا زیادہ آپ خالص کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، یا پھر آپ جس بھی مقصد کے لیے اگر وظیفہ بھی کرتے ہیں اس میں جتنی زیادہ یکسوئی، جتنا زیادہ آپ دنیا سے کٹیں گے، جتنا زیادہ آپ اپنے اندر سے تمام منفی اثرات، تمام منفی خیالات کو باہر کر کے خلوت میں بیٹھیں گے اور اپنی نیت کو خالص جتنا زیادہ کریں گے، اتنا زیادہ آپ پر روحانی دروازے، اور جب یہ عرش کسی چیز کو مینیفیسٹ کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کو اپنے اندر، مثال کے طور پہ روحانی طاقت کو جو عالم کبیر سے اللہ جل شانہ الکریم کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ اس عالم صغیر میں جب آنا شروع کریں گی، جو ہماری روحانی منزلیں ہیں وہ آسانی سے طے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت زیادہ خاص ہے، جس میں ہم مینیفیسٹیشن کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کا کیا پروسیس رہتا ہے، کس طریقے سے سالک کی زندگی یا ایک بندے کی زندگی میں جب وہ اپنی نیت کو پختہ کرتا ہے، اپنی یقین کو کامل کرتا ہے، تو اس کی کیا برکتیں ملتی ہیں۔ آخر کار 3 دن، 11 دن، 7 دن، 21 دن، 40 دن عمل یا چلا کشی کہتے ہیں اس چیز کو، یہ کیوں کروائے جاتے ہیں سالک سے، اور اس کا مقصد کیا رہتا ہے، اور اس میں نیت کا کیا رول رہتا ہے، اور کس طریقے سے یہ تمام معاملات کام کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں پوری طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے ویڈیو لمبی ہو، 20 منٹ تک ہو، تو آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں جو لوگ بھی نئے جڑ رہے ہیں، میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس پہ صرف اور صرف تصوف کے ریلیٹڈ، روحانیت کے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز ڈالتا ہوں، جو کہ ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ اللہ سے محبت ہماری اور بڑھے گی، اور ہمیں اس راہ پر چلنے کے لیے، مزید استقامت کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم ہماری ذہن میں ایک نوری روشنی کی طرح آ کر بیٹھتا ہے، جو ہمیں کافی حد تک مدد کرتا ہے اس راہ کی دشواریوں کو سمجھنے میں، اور اس اندھیری بری راہ میں، کانٹے برے راہ میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس دنیا میں جب کوئی بھی بندہ اپنے اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اپنے دکھ شیئر کرنا چاہتا ہے، دکھ شیئر کرتا ہے اور شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے، اپنے معاملات کو اللہ جل شانہ الکریم کی بارگاہ میں رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ذات سے اس کی، اور سالک ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ کی ذات سے اس کا کنیکشن بحال ہو جائے، وہ اللہ کے امر تک پہنچ جائے، اللہ کے رازوں تک پہنچ جائے، اور اس کی پرواز بلند ہو جائے، یعنی اسے روحانیت ملے، اس کی دعائیں قبول ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول اور مقبول بندہ بن جائے۔ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا مقام، جس کے لیے اللہ نے اسے اس دنیا پر بھیجا، جس آزمائش کے لیے اس دنیا پر بھیجا ہے، وہ اپنا مقام حاصل کر کے اس دنیا سے واپس جائے۔ اور پھر وہ ایک مخصوص راستہ چنتا ہے، جسے ہم تصوف کے نام سے، سلوک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس راہ پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں، محب کہتے ہیں، کہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور اسی سلوک میں چلا کشی کروائی جاتی ہے، اور اس میں کچھ دن رکھے جاتے ہیں۔ شروع میں 3 دن، سب سے کم 3 دن، پھر 11 دن، 21 دن، 40 دن عمل کرائے جاتے ہیں۔ عامل حضرات بھی جو ہیں، وہ بھی ان دن کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور ان کی اہمیت کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ 40 دن، 21 دن اللہ کی بارگاہ میں بالکل دنیا سے، تمام کام سے، تمام ٹیگ سے، تمام خیالات سے آزاد ہو کر ایک وقت مقرر کرتے ہیں، 40 دن، 21 دن، 11 دن اللہ کی بارگاہ میں گزارنے کے لیے۔ تو کس طریقے سے وہ 7 دن، 3 دن، 11 دن جو بندہ، وہ سالک جو بیٹھتا ہے مخصوص وقت میں یا کسی خاص جگہ پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ورد و وظائف کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اپنے ایک خاص مقصد کو اللہ کی بارگاہ اقدس میں رکھتا ہے۔ بالخصوص چلا ایک خاص مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب چلا کشی میں الگ الگ مقصد والے لوگ ہوتے ہیں، عاملین حضرات کا الگ مقصد ہوتا ہے، اور سالک جو ہے وہ ایک الگ مقصد سے ہوتا ہے۔ حالانکہ تصوف کی راہ میں سالک کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اپنی روحانی ترقی کو
ممکن بنانا ہوتا ہے۔ یہ رستہ ایک خاص ترتیب اور طریقہ کار کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، جس میں سالک کو اپنی ذات کو پاک کرنا، اللہ کی محبت میں گم ہونا اور دنیاوی خواہشات سے کنارہ کشی اختیار کرنا شامل ہوتا ہے۔ اس عمل کو چلہ کشی کہا جاتا ہے۔ 3 دن کا عمل، 11 دن کا عمل، یہ بھی چلے میں ہی آتا ہے، لیکن زیادہ تر ہم 40 دن کے نام سے، جسے چہل یعنی 40 دن کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ سالک ایک مقام پر تنہائی اختیار کرتا ہے اور اپنے تمام تر توجہ اللہ کی عبادت، ذکر اور فکر پر مرکوز رکھتا ہے، اور اس کا مقصد ہی جو ہے وہ آج کا ہمارا موضوع ہے، مینیفیسٹیشن۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جس کام کے لیے دعا کرے، جس چیز کے لیے وہ وظیفہ کر رہا ہے، اس کی وہ دعا قبول ہو جائے۔ تو وہ اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھے، انشاءاللہ عزوجل میرا یقین کامل ہے، اور وہ بھی اپنے یقین کامل میں، اپنے علم میں اس یقین کو شامل کر لے۔ ایک سالک کا طریقہ کار ہے، ایک سیڑھیاں ہیں، سسٹم ہے جس کے ذریعے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ کی زندگی میں آپ جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی۔ لیکن ان چیزوں سے کبھی دنیا مت حاصل کرنا، دنیا کی گندگی کو مت حاصل کرنا، ملے گی۔ یاد رکھنا کہ یہ رستہ ایسا ہے کہ جیسے ایک جانور ہے جس کو آپ خرید لیتے ہیں۔ اب بھینس کی بات کریں گے یا گائے کی بات کریں گے، یاد رکھنا گائے کا ہمیں مقصد رہنا چاہیے دودھ، یعنی ہماری آخرت سنور جائے، مگر گائے ساتھ میں گوبر بھی دیتی ہے، یعنی دنیا بھی۔ ہمارا مقصد اس گوبر پہ نہیں جو ہمیں دنیاوی غذا تیار کر کے دے گا، ہم اسے کھیت میں ڈالیں گے تو ہمیں دنیا بھی دے گا۔ ہمارا مقصد اس دودھ سے ہے جو ہمارے جسم کو طاقت فراہم کرے گا، اور اس طاقت کو استعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم قبول اور مقبول بنیں گے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا، روحانی طاقت حاصل کرنا، اور بالخصوص جس نیت کے لیے بیٹھے ہیں اس دعا کو قبول کروانا ہے۔ کسی وظیفے کے لیے، کسی عمل کے لیے، کسی موکل کے لیے الگ الگ معاملات رہتے ہیں، اور سب سے بہترین چلہ وہ ہے جس میں نفس کی پاکیزگی ہو، اور نفس کی پاکیزگی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور روحانی طاقت کو بلندی عطا ہوتی ہے۔ دیکھیں، اب 40 دن میں یا کسی عمل میں یا کسی چیز کو آپ چاہتے ہیں دعا آپ کی قبول ہو جائے، اس چیز کو مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے ملے، لیکن ہمیں مانگنا ہمیشہ دعاؤں سے، ایک طریقہ کار سے۔ 3 دن کا عمل ہو، 11 دن کا ہو، یا چاہے 21 دن کا ہو یا 40 دن کا، تو ہمارے پاس ایک مخصوص مدت ہے، وقت ہے، عمل کی تعداد ہے، تنہائی میں آنا ہے، رات کی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے، جیسا بھی آپ کو چلا کرانے والا یا جیسا بھی آپ جانتے ہیں اس طریقے سے۔ تو تنہائی کا انتخاب کیا جاتا ہے، خاموشی اور پرسکون جگہ، جہاں دنیاوی شور، دنیاوی غلاظتیں تھوڑی کم دیکھی جائیں۔ بزرگان دین جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا لوگوں سے کنارہ کشی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھنا، جب تم لوگوں کے درمیان رہو گے، تمہارا نفس بھی ان کے لیے برا بھلا خیال ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا، اور ان کا نفس بھی تمہارے لیے ڈالے گا، جس وجہ سے وہ بھی آزمائش میں آئے گا اور تم بھی آزمائش میں آؤ گے۔ تو جس وجہ سے تم دنیا کے معاملوں سے آزاد ہو جاتے ہو، تنہا ہو جاتے ہو، اکیلے ہو جاتے ہو، تمہیں کئی حد تک جو ہے تمہارا نفس پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تمہاری آنکھیں پاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور 40 دن ہی کیوں؟ اس کے اندر بھی بہت بڑا راز ہے۔ 40 دن کے اندر ہماری جو کھائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جسم کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پچ جاتی ہے، اور مکمل طور پر اس کا جو اثر ہے 40 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ جو 41واں دن ہوتا ہے وہ ہماری زندگی کا ایک ایسا خاص، ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے، پرسکون لمحہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری جو زبان ہے 40 دن تک اللہ کا ذکر کرتی رہی، آنکھیں اللہ کی کلام دیکھتی رہی، زبان اللہ کی کلام پڑھتی رہی، اور مخصوص وقت جو ہے وہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دیا۔ پھر ذکر کی وجہ سے ہم پر کیفیت ہوتی ہیں طاری، پھر اس کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، اور جب نرم ہوتا ہے دل کے اوپر جو پردے ہیں، وہ جو قلب سنوبر ہے جس کے اوپر 1,80,000
پردے بتائے جاتے ہیں، ان میں سے نہ جانے اللہ کی رحمت کی برکت سے، آپ کے ذکر اشغال کی برکت سے، آپ جو بیٹھے تنہائی میں اس کی برکت سے، آپ نے جو قربانیاں دی اپنے گھر بار دولت عزت شہرت تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو اب بیٹھے، ان کی برکت سے آپ کے قلب کے اوپر سے نہ جانے کتنے زیادہ پردے ہٹ جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو کئی طرح کی چیزیں آنا نظر آتی ہیں۔ پھر ذکر کی کیفیت طاری ہوتی ہے، غذا میں بھی پرہیز اب آپ کرتے ہیں، یعنی کم سے کم آپ منفی اثرات والی غذائیں استعمال کرتے ہو، جو کی روٹی، سادہ پانی، کھجور وغیرہ وغیرہ چیزیں آپ استعمال کرتے ہو۔ پھر آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے، تو آپ کا ذہنی سکون جو ہے وہ آپ کے پورے جسم کو بہت زیادہ طاقتور بناتا ہے، جو عقل کا ایک کیفیت ہے اس کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے، اور آپ کا یقین اور بھی زیادہ کامل درجے پر چلا جاتا ہے۔ چلا کشی میں سالک بہت زیادہ نفلی کثرت کرتا ہے، عبادت میں کثرت کرتا ہے، ذکر میں کثرت کرتا ہے، فکر میں کثرت کرتا ہے، اور بھی کئی سارے معاملات وہ طے کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ چلا کشی کی اہمیت اور اس میں نیت، اور کس طریقے سے ایک سالک جو ہے دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے۔ اس ویڈیو میں بھی ہم اسی ٹاپک کا جو اگلا حصہ ہے وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہم 11 دن 3 دن میں مینیفیسٹ کرتے ہیں، اور ہماری جو نیت ہوتی ہے، جو ہمارا یقین ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم کیسے کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ روحانی طاقت کو بیدار کرنا ہو، اگرچہ وہ دنیاوی کوئی خواہشات ہو، کوئی وظیفہ ورد ہو، ذکر ہو، کسی رزق کسی برکت کے لیے، یا کسی بندش کو توڑنے کے لیے، یا ذہنی آزمائش کو ختم کرنے کے لیے، یا سکون حاصل کرنے کے لیے، تو کس طریقے سے ہم اس چیز کو مینیفیسٹ کریں، اپنی زندگی میں لائیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں مینیفیسٹیشن کے تھوڑے سے اور راز تھوڑا سا اور ڈیپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ ٹاپک ہے جو ہر مومن بندے کو معلوم ہونا چاہیے، ہر سالک کو معلوم ہونا چاہیے، کہ کس طریقے سے جب ہم